بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 12 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ پارے کے آغاز میں اللہ کے رازق ہونے کا تذکرہ، پارے کے آخر انسان کے مکر و فریب کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ جب رازق اللہ کی ذات ہے تو رزق کمانے کے لیے مکر و فریب کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے جھوٹ بولنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ مطابقت دیکھو، قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت دیکھو۔ پہلی آیت اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے رازق ہونے سے، اور آخری آیت پارے کی لوگوں کے مکر و فریب کا تذکرہ۔ تو ان دونوں میں یہ مطابقت ہے، جب رازق اللہ ہے تو ہر حال میں وہ آپ کو رزق دے گا، آپ کو کھلائے گا، آپ کو پلائے گا، آپ کو پہنائے گا۔ تو مکر و فریب کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئے دیکھیے اس بارے میں وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ اس بارے میں رزق کی فراوانی کے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب وہ یہ صرف رب سے طلب کرے۔ سورہ ہود آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ اے میرے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رب سے طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں رزق کی فراوانی کے اسباب میں سے پہلا سبب وہ یہ ہے کہ جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ کوئی بیڑی شاہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ملتان کے اندر ایک بیڑی شاہ کہتے ہیں اگر آدھی رات میں خواتین وہاں جاتی ہے، جھولی پہراتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے جھولی میں پتا گر جائے تو سمجھ جائے بیٹی ہوگی، اور اگر بیڑ گر جائے تو سمجھ جائے بیٹا ہوگا، اس کا بیڑا پار۔ میں یہ سوچتا ہوں اگر پوری شاخ گر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو عجیب و غریب۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان کا تذکرہ نہیں، چوپائے کا تذکرہ کہ جو بھی چوپائے ہے زمین پر اس کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پہلا سبب رزق کی فراوانی کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگے۔ اور دوسرا سبب رزق میں فراوانی کا وہ یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کی مدد کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَلَبْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ تو غرباء اور مساکین کو اپنے قریب کرنا ہے، ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو ہٹانا نہیں ہے۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ آپ احسان ان پر جتائیں، ان کو تکلیف دیں، یا ان اسباب کو اپنائیں جو ان کو تکلیف دینے کے اسباب میں سے ہو، تو یہ بہتر ہے کہ آپ ان کو کچھ نہ دو، قول معروف اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو منع کر دو، ان کو رخصت کر دو۔ لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان پر سختی کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا غرباء اور مساکین کو کیا کرو؟ ان کو قریب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مساکین میں تلاش کرو، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، ایک بھائی اللہ کے نبی کے پاس آیا اپنے بھائی کی کمپلین لے کر، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جو بھائی ہے وہ پیٹو ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں جد و جہد کرتا ہوں، میرا پسینہ بہتا ہے،
بھائی بیٹھ کر صرف کھاتا ہے، میں اس کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کا اظہار کیا، فرمایا لعلک ترزق بہ، اللہ کے بندے ممکن ہے کہ رب ذو الجلال تجھے اسی کی وجہ سے رزق دے رہا ہے جسے تو پیٹو سمجھ رہا ہے، جسے تو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہا ہے۔ ظاہر میں تو محنت کر رہا ہے، پسینہ تیرا بہ رہا ہے، جدوجہد تو کر رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ تیرا رب تجھے اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ بے روزگار ہے، وہ کمزور ہے، اللہ تجھے اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے۔ تو اس لیے سورہ ہود آیت نمبر 30 میں غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کا تذکرہ ہے، نہ کہ ان کو ہٹانے کا تذکرہ ہے، نہ ان کو دھتکارنے کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں رزق کی فراوانی کا دوسرا سبب ہے غرباء مساکین کی مدد کرنا۔